موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور تشریف لے گئے اور 30 دن کے بجائے 40 دن لگے تو قوم بے صبر تو تھی. سامری نے ایک بچڑا بنایا سونا پگال کر، اور اس میں جیسے ایک کھلونا ہوتا ہے نا، کھلونے کے اندر ایک چھوٹی سی سیٹی ہوتی ہے، وہ لگا دیا، چھوٹی سی سیٹی. تو وہ کھلونا جب زور دیتے تھے تو چھی چھی ایک سیٹی بجتی ہے. تو ندیدی قوم تھی، انہوں نے کہا شاید یہی خدا ہوگا، لہذا اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے. یہ ریل گاڑی جب کہیں نہیں نکلی تھی تو بعض لوگ دور کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے کہ قدرت کی کوئی بڑی دلیل ہے، لہذا خدا تعالیٰ اس کی وجہ سے دعائیں قبول فرماتے ہیں. ندیدی قوم، کچھ نہ دیکھنے والے. وہ عرب آیا تھا رئی روس کا بڑا شہر ہے جہاں کے امام راضی ہے. تو وہاں اس نے غبارہ دیکھا. غبارہ جانتے ہیں؟ پھکڑی. تو بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا غبارہ ہے اور 1 پیسے کا ملتا ہے، جیسے اس وقت 5 روپے کا ہوتا ہے 1 پیسے کا. تو اس نے جلدی میں غبارہ خریدا. غبارہ جب اس نے اسے بغل میں دبایا، تھوڑی دیر بعد اس کی ہوا نکل گئی. تو وہ اتنی سی ہو گئی، لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی چیز تھی اور اب وہ نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ تو کسی نے اٹھایا زمین سے کہ یہ ہے نا، کہا کہ وہ اتنا بڑا جو تھا وہ یہ ہو گیا، کہا یہ ہو گیا. تو کہنے لگا ایھا المسلمون ببلدۃ رئی هل وجدتم مثلا لهذا الشيء، اے رئی شہر کے مسلمانوں، تم نے کبھی یہ عجوبہ بھی دیکھا کہ یا تو اتنا بڑا ہے یا اتنا سا چھوٹا ہو گیا؟ ایھا المسلمون ببلدۃ رئی هل وجدتم مثلا لهذا الشيء. نادیدی قوم. اور ایک بیوقوف تھا احمق، تو اس نے ہڈیوں کا ہار بنائے اور اپنے گلے میں ڈالا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا یہ بہت اچھا ہے، لوگ مجھے پہچانے. تو کہیں سو رہا تھا، وہ ہار کسی نے اس سے اتارا، اس سے جو بیوقوف آیا اپنے گلے میں ڈالا. اب یہ اٹھا تو گلے میں ہار نہیں ہے. جب مجلس میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک اور آدمی بیٹھا ہے، اس کے گلے میں وہی ہار ہے. تو یہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے. اس نے کہا کیوں ہنستے؟ کہا ہنستے اس لیے ہوں کہ تو میں ہوں، تو میں کہاں ہوں؟ تو زیمن زکم جائے گا ہار یا دونوں. تو بنی اسرائیل بھی ایسے نالائق اور ندیدے تھے کہ ایک آواز کہیں عجیب سی سنی، بچڑا نما چیز، اس کے پیچھے پڑ گئے. واتخذ قوم موسیٰ، بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ حضرت کے کوئی دور جانے کے بعد، من حلیہم ان کے زیورات سے. زیورات ان کے نہیں تھے، فرعونی عورتوں کے تھے، سورۃ طٰہٰ میں آ رہا ہے. اجلن بچڑا، جسدن لوتڑا. اجل کہتے ہیں گائے کے بچے کو، عربی فصیح زبان ہے. گائے کے بچے کا علیحدہ نام، اونٹ کے بچے کا فصیل علیحدہ نام، بکری کے بچے کا علیحدہ نام بہما. مختلف جانوروں کے بچوں کے نام علیحدہ ہیں. لکمن کے پیشو بچی تو پیشوڑے وائی، دستی بچی تو کترے وائی، چیلی بچی تو چیلے وائی، گڈ آگے تو گڈورے وائی، غوا آگے تو سخے وائی، میخ آگے تو کٹے وائی، خر آگے تو کچھ وائی، اس آگے تو بیاಣ وائی، اخ آگے تو جھگے وائی. داسا پختو وائی. کچا دن تپوس کو انسان پر گرے گرے انسان کو بھی نہیں کی جواب ہو نہیں. ہر زبان میں
جیسے جانوروں کے نام مختلف ہیں تو ان کے بچوں کے نام مختلف ہیں. اللہ تو عجل بچڑا جسدن لوتڑا، بس ایسے لوتڑا سا تھا لہو خوار. روح المانی کے اندر مفسر آلوسی نے اس جگہ مختلف جانوروں کی آوازیں نکل دی. جیسے بکری ہے تو لہو روغا، اونٹ ہے تو لہو تیور. مختلف نام، مختلف آوازیں، ہر جانور مختلف آواز نکالتا ہے. وہ ایک پرندہ ہے نا، اس کو تارو کہتے ہیں، تارو زرق. وہ صبح کے وقت کچھ عجیب آواز بولتا ہے. تو کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پڑھتا ہے سبحان تیری قدرت. کوئی طالب علم گزر رہا تھا کہ سنو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ذرا بس یہ تو نام رکھ. اس کو گردہ دیا نہیں ہو رہی. کوئی سبزی فروش تھا کہ یہ کیا کہتے گاجر مولی ادرک. سبحان تیری قدرت سے کیا کیا بن گیا ہے. فکر حرکت بقدر ہمت جوش. علم یرو آئے دیکھتے نہیں انہو لا یکلمہم کہ بے شک وہ بات نہیں کر سکتا تھا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا نہ سمجھا سکتا تھا راہ و رسم. اتخذوہ انہوں نے اس کو بنایا، وکانوا ظالمین بڑے ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم اور جس وقت توڑ دیا گیا ان کے ہاتھوں میں. سنو سقط فی ایدیہم کے معنی شرمندہ ہوئے. اردو میں کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، فلاں کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے. پختو تو ہی جب فلاں کی جلاس نہ مر گئی الوی دیا، یعنی خبر ہے نوس نہ بارش ہوئی ہے. وہ پختوں مسر سے کہیے فلما سقط فی ایدیہم جب ندامت ڈال دی گئی ان کے ہاتھوں میں. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور سمجھ گئے کہ یہ بہک گئے. قالوا کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر معاف نہ کرے ہم کو رب وَيَغْفِرْ لَنَا بخشش نہ فرمائے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو جائیں گے نقصان والوں میں سے. ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بڑی تقریر تھی کہ ظالموں تم کیا کر رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم کو بس ذرا ایک سجدہ کرنے دو. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام قوم کے ہاں غضبان آسفا غصے میں افسوس کرتے ہوئے. جو محنت حضرت نے فرمائی سب پر پانی پھر گیا ہے. واپس لوگ جو ہے نا بدعتی اور مشرک ہو چکے ہیں. اللہ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی فرمایا کہ بہت بری خلافت کی آپ نے میرے بعد. اپنے بھائی حضرت ہارون جو عمر میں سال بھر بڑے تھے ان سے فرمایا کہ حضرت جی تم نے کام نہیں کیا میرے پاس. تیرے ہوتے ہوئے لوگوں نے سامری کے گاؤں سالہ کا پوجا کیسے کیا؟ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ناراضگی انبیاء علیہ السلام کی اور اولیاء اللہ کی شرک اور بدعت پر ہے. تو بدعتی جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء ان سے بیزار ہیں اور بزرگان دین ان پر لعنت کرنا ہے. عجلتم امر ربکم آیا جلدی کی تم نے رب